پیارے بچوں، آج ہم آپ کو ایک کہانی سنائیں گے جس کا عنوان ہے شیر آیا شیر آیا۔ ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک سرسبز اور خوبصورت گاؤں تھا۔ اس گاؤں کے لوگ سادہ دل اور محنتی تھے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے تھے۔ گاؤں کے کنارے ایک وسیع میدان تھا جہاں جانور چرائے جاتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک چرواہا لڑکا رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی روزانہ صبح سویرے اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کر گاؤں سے باہر پہاڑی کے دامن میں چراگاہ کی طرف نکل جاتا۔ اس کے ساتھ کبھی کبھی اس کا چھوٹا سا کتا بھی ہوتا، مگر زیادہ تر وقت علی اکیلا ہی رہتا۔ بکریاں گھاس چرنے میں مصروف ہوتی اور علی کسی درخت کے سائے میں بیٹھ کر آسمان کو دیکھتا رہتا۔ شروع میں علی کو یہ کام اچھا لگتا تھا، مگر آہستہ آہستہ وہ اکیلے پن سے بور ہونے لگا۔ اس کے پاس نہ کوئی کھیلنے والا تھا اور نہ ہی باتیں کرنے والا۔ وہ سوچنے لگا کہ وقت اتنی آہستہ آہستہ کیوں گزرتا ہے۔ ایک دن اس کے ذہن میں ایک شرارت آئی۔ اس نے سوچا، اگر میں شور مچاؤں تو گاؤں کے لوگ دوڑتے ہوئے آئیں گے، تب مزہ آئے گا۔ یہ سوچ کر علی زور زور سے چلایا، شیر آیا شیر آیا شیر آیا۔ علی کی آواز پورے گاؤں میں گونج گئی۔ لوگ گھبرا گئے، کسان کھیتوں سے بھاگے، عورتیں بچوں کو لے کر نکل آئی اور کچھ لوگ لاٹھیاں اور کلہاڑیاں اٹھا کر چراگاہ کی طرف دوڑ پڑے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ بکریاں آرام سے چر رہی ہیں اور علی ایک درخت کے نیچے کھڑا ہنس رہا ہے۔ شیر کا نام و نشان نہیں تھا۔ لوگوں کو پہلے تو حیرت ہوئی، پھر غصہ آیا۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے علی کو پیار سے سمجھایا، بیٹا جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے، اس سے لوگوں کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ علی نے سر جھکا لیا، مگر دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ اسے لوگوں کی گھبراہٹ دیکھ کر مزہ آیا تھا۔ کچھ دن گزرے، علی پھر بکریاں چرا رہا تھا اور پھر سے بور ہونے لگا۔ اس نے سوچا، ایک بار پھر شور مچاتا ہوں، سب دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اس نے دوبارہ چیخنا شروع کر دیا، شیر آیا شیر آیا شیر آیا۔ اس بار پھر گاؤں کے لوگ دوڑتے ہوئے آئے، مگر جب انہوں نے پھر دیکھا کہ کوئی شیر نہیں ہے تو ان کا غصہ اور بڑھ گیا۔ کچھ لوگوں نے علی کو سختی سے ڈانٹا۔ ایک کسان بولا، اگر تم نے دوبارہ جھوٹ بولا تو ہم تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ علی اس وقت خاموش رہا، مگر اس نے اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ کچھ دن بعد ایک دن واقعی حالات بدل گئے۔ اس دن موسم کچھ عجیب تھا۔ جنگل کی طرف خوفناک آوازیں آ رہی تھی، بکریاں بے چین ہو رہی تھی اور علی کو دل میں عجیب سا ڈر محسوس ہونے لگا۔ اچانک جھاڑیوں میں سے حرکت ہوئی اور ایک بڑا خوفناک شیر باہر آ گیا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی اور وہ دھاڑ رہا تھا۔ بکریاں ادھر ادھر بھاگنے لگیں۔ علی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے پوری طاقت سے چیخنا شروع کیا، شیر آیا، خدا کے لیے مدد کرو۔ وہ بار بار چلایا، رو رہا تھا، ہاتھ پھیلائے، مگر گاؤں میں کسی نے دھیان نہ دیا۔ لوگوں نے سوچا، یہ لڑکا پھر مذاق کر رہا ہوگا۔ شیر نے موقع دیکھ کر کچھ بکریاں پکڑ لی اور جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ علی خوف سے کانپ رہا تھا اور آنسو بہاتا رہا۔ شام کو جب علی بکریوں کے بغیر گاؤں لوٹا تو سب کو حقیقت کا اندازہ ہوا۔ لوگوں کو افسوس بھی ہوا، مگر علی کو اپنی غلطی کا سب سے زیادہ احساس تھا۔ وہ گاؤں کے بزرگوں کے پاس گیا، رویا اور بولا، میں نے جھوٹ بول کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ آج مجھے معلوم ہوا ہے کہ سچ کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ ایک بزرگ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، انسان کی سچائی ہی اس کی اصل پہچان ہوتی ہے۔ اس دن کے بعد علی بدل گیا۔ وہ ایمانداری سے اپنا کام کرنے لگا اور کبھی جھوٹ نہ بولا۔ آہستہ آہستہ گاؤں والوں کا اعتماد بھی واپس آ گیا۔ پیارے بچوں، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، کیونکہ سچائی ہی انسان کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔